مختلف انداز میں کام کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی ویریشن ہے. اگر آپ ایک سیٹ آف ویریشن یہ لے لیں جس کے اندر 6 چیزیں ہیں, اور ایک سیٹ آف ویریشن آپ یہ لے لیں جو دوائی کے اپنی بناوٹ ہے, تو ان سب کو اگر وہ میتھمیٹکس کا وہ قانون لگاتے ہوتے تھے کہ ایکس ٹو پاور فلاں کا جی کمبینیشن, ہاں جی, تو دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا. اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ کوئی اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے, خدا نخواستہ میں بیماری کی بات کر رہا ہوں, اگر سب ایک ہی بیماری سے گزر رہے ہیں اور ان کو ایک ہی میڈیسن ایک ہی ڈوز دے دی گئی, لیکن ہر کے اوپر الگ الگ اثرات ہو گئے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیشنٹ کے اندر ہمارے اندر سملیرٹیز اس میں نہیں ہے. ایج میں فرق ہے, سیکس کسی کی میل ہے, کوئی اچھا میڈیکل ہسٹری ہے, کسی نے کوئی دوائی کھائی. سملرلی ان کو جو دوائی دی جا رہی ہے تو اس طرح دوائیوں کا اثرات نہیں ہوتا ہے. تو اینڈ پر تو ڈاکٹر کو گالیاں پڑتی ہیں, جو ڈاکٹر صاحب جب آرام نہیں آتا تو وہ بیٹھے کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, اکثر ہم بھی کہتے ہیں اچھا آپ کیا ہیں, تو ڈاکٹر کا کیا قصور ہے. جب اتنی زیادہ ویریشن ہے ان سب چیزوں میں, اتنی ویریشنس کو آپ بتائیں 2 منٹ کے اندر ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہے اس کو پیشنٹ کو ودن 2-3 منٹس یا لیٹس سے 15 منٹس میں, تو کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آگے پھر کوئی بات کہ اگر دوائی ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوگا, ہی کین کنٹرول بیکاز اس کا ایکسپیرینس ہے, اس کا نالج ہے, وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا ایک ایکسپیرینس ہے, اس کا نالج ہے, اور پلس وہ جو ہسٹری لیتا ہے تو اس کو تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہم کیسے اسیوم کر لیں ڈاکٹر کا بیچارہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ڈاکٹر جو ہے نا اس کے کرنے سے پہلے کچھ مریض کرتا ہے. جب ایک مریض کسی اچھے ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچتا ہے اور جب ڈاکٹر اس سے بات کرتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا ہے, اس کے بات کے انداز سے 50% سیٹسفیکشن پیشنٹ کو کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. کبھی 50 نہ کہیں 40 کہیں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کیسے بات کرتا ہے. ڈاکٹر جو ہے اس کا ایکسپیرینس ہے, اگر ویل ایکسپیرینس اور اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ اسی کو ہم اچھا کہیں گے نا, جو ان فیکٹرس کو جو پچھلی سلائڈ میں بتائیں ان فیکٹرس کو وہ سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ڈوز یا دوائی بھی کر دی. اب آپ دیکھیں کبھی ایک دوائی نہیں دے رہا, وہ 5-6 جیسے آج کل رواج ہے کہ 4-5 دوائیاں دی جاتی ہیں. وہ کمبینیشن اس طرح کے بناتا ہے کہ اس کے سامنے جو بیٹھا ہوا پیشنٹ ہے وہ بیسٹ اس کے جو اثرات ہیں اس کو ملیں. لیکن اس میں اس لیے ڈاکٹر کو سم ٹائم جب پیشنٹ کو تسلی نہیں ہوتی اور وہ ڈاکٹر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے مجھے غلط دوائی دے دی یا اس نے پتہ نہیں کیا سوچا, تو اس میں بہت حد تک ڈاکٹر کئی دفعہ قصوروار نہیں بھی ہوتا. اگر اس نے ہاں ہم کوئی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ایشو ہے اس کو آپ ڈسکس نہ کریں, لیکن بھی بات ہوئی ہے 50% کنٹریبیوشن پیشنٹ کی کیئرنگ کا بھی تو ہوتا ہے. پیشنٹ کی جو آپ ہدایت میں عمل کریں نا, ڈاکٹر کا تو نہیں ہے. جی جی, تو اس لیے دیکھیں سارے زیادہ چونکہ پیشنٹ کم ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر نے فٹافٹ پیشنٹ کے اوپر الزام رکھ دیا اور بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی شکریہ بات نہیں ہے. جب ڈاکٹر جو ہے اس کی ہدایت پر پیشنٹ نے پورا عمل نہیں کیا, اس کی بتائی ہوئی ڈوز کو آگے پیچھے کر دیا یا اس کی ٹائمنگ بتائی ہوئی کو آگے پیچھے کر دیا یا اس کی لکھی ہوئی دوائیوں کو اپنی مرضی سے چینج کر دیا, ہیبٹس کم کر دی. ہاں, تو یہ ساری چیزیں مل کر کمپلیکیشن آپ کس سائڈ کے بعد جب ڈاکٹر نسخہ دیتے ہیں اس آدمی کہتے ہیں اگر آرام آ گئی تو مجھے بتا دینا, میں بھی استعمال کروں. ہاں, یہ عام طور پر ڈاکٹر کے لیے پیشنٹ ایک تجربہ کاری ہوتا ہے. جیسے ہم ریسرچ کرتے تھے گنی پگس کے اوپر سولیڈو سے, اس لیے ڈاکٹر اگر اپنے پیشنٹس کو گنی پگ سمجھ لے لیکن کہے گا نہیں, یہی کہے گا کہ آپ کو کیسی لگی دوائی. آف کورس وہ بری بات پھر نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر کو شاید پیشنٹ سے اتنا نہیں ہوتا, وہ زیادہ تر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو دوائی میں دے رہا ہوں اس دوائی کے پیچھے کمیشن کتنی آ رہی ہے. یہ ایک اور بات ہے. اچھا, یہ آج کی میں آپ کی تسلی کے لیے بتاؤں تقریباً کیا بن گیا آپ کی سلائی. اس سلائڈ کو تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا اور اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جو اس میں غلطی ہے وہ بتاؤں گا. یہ پہلے طرف لکھے ہوئے یہ
یہاں پر ای ادھر آئی ہے تو باقی ہماری سمجھ کے مطابق اسپیلنگ تھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوائیوں کے تو ہمارے پاس عام طور پر یہی گروپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی گروپس ہیں. یہ وہ دوائیاں ہیں اینالجیسک جو درد مٹاتی ہیں، پین کلرس، یہ وہ گروپ ہے. اینٹی بایوٹک وہ گروپ ہے کہ جو جراثیم کو ہمارے جسم سے مارتا ہے. اینٹی کنولشن وہ گروپ ہے کہ جو جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں، اور ان جھٹکوں کو کنٹرول کرنے والی جو دوائیاں ہیں وہ اینٹی کنولشن ہے. اینٹی فنگل وہ ہے کہ فنگس بھی جراثیم کی طرح جیسے بیکٹیریا وائرس ہے اس سے ملتی جلتی ایک اور جراثیم کی کالونی ہے جسے ہم فنگس کہتے ہیں. موسٹلی یہ پلانٹ بیسڈ ہوتی ہے اور اس کو جو مارنے والی دوائی. اینٹی ہسٹامین وہ ہے جو خواب آور ہے، سوری الرجی، جو الرجی کو سبسائڈ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، یہ وہ گروپ ہے. اور اینٹی ہائپر لپیڈمک وہ دوائیاں ہیں جو جسم میں بڑھا ہوا جو فیٹ لیول ہے، یعنی چکنائیوں کا جو لیول خون کے اندر ہے، ان کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، جس میں آج کل یہ جو اسٹیٹن گروپ ہے. جی وہ کرشی کا نہیں ہے، وہ لسانی کا جی کرشی کا بھی اینٹی فیٹ کے نام سے، اینٹی فیٹ کا. اچھا نا، اس کے بعد یہ گروپ آ گیا جی ہائپرٹینسو، ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی دوائیاں، اور سوجن جو ہوتی ہے جسم میں اس کو کنٹرول کرنے والی دوائیاں اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہیں، اور زیادہ پیشاب لانے والی دوائیوں کو ڈائیورٹس ہے. ہم نے ویسے 10 گروپ لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے گروپ ہیں، برگیٹس ہے اور دنیا میں. تو بہرحال ہم نے یہ 10 گروپ لکھے ہیں. اچھا، اس میں ایک بری چیز جو کہ الکوہل ہے، اس میں کئی دفعہ ذکر ہوا ہے، یہ بھی الکوہل ہے، یہ بھی الکوہل ہے، یہ بھی الکوہل ہے. اگر اس کے سلسلے میں کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، اور میں بتاؤں کہ کیوں زیادہ الکوہل کا ذکر کیا ہے. ہم پیتے تو نہیں ہیں. یہاں پہ جو بیمار رہتا ہے وہ توبہ کرنے شروع کر دیتا ہے اور کبھی الکوہل پیتا بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے یہاں پہ الکوہل کا پاکستان میں ذکر کرنا تو پینا بر محل نہیں لگتا. اس میں ایک چیز نہیں، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے یہاں پہ لوگ چوری پیتے ہیں جو ہے نا، اگر کوئی ایسا آزاد خیال بند ہے بھی نہیں، یہ بحث دوسری طرف چلے گی. ہم اس وقت الکوہل کو جائز ناجائز قرار دے نہیں سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ الکوہل کو دوائی کے ساتھ کھانے کا بھی بات نہیں کر رہے. یورپ کے اندر بھی جہاں الکوہل کا بے تحاشا بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن پوری آزادی ہے جہاں پر، وہاں پر بھی دوائیوں کو الکوہل کے ساتھ مل جاتی. تو یہاں یہ ہم نے اس گروپ کو اس لیے لکھا ہے. پہلی تو بات ہے کہ اگر کوئی چھپ کر الکوہل لیتا ہے تو اس الکوہل کے یا کارن لیتا ہے تو الکوہل جو ہے نا وہ اس کے اثرات 8 اونس جو گلاس ہوتا ہے، 8 اونس کا گلاس، اس میں اگر 8% الکوہل والی کوئی سی بھی شراب ہو جس میں 8% الکوہل کم از کم ہو، ویسے تو زیادہ ہوتی ہے، 65 بھی ہوتی ہے، 80% بھی ہوتی ہے، 5% بھی ہوتی ہے، لیکن اگر 8% والا 8 اونس کا گلاس ہوتی ہے 82 ہوتی ہے وہ خوب کے حساب سے بہت لو ہوتی ہے. اچھا، ابھی ہم نام نہیں لیں گے، دل میں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. 97% بھی ہوتی ہے، دیٹ از اسپرٹ. اچھا، وہ مختلف لیول ہوتے ہیں. اب اگر 8 اونس گلاس کو 8% الکوہل والے کو پی لے تو 24 آور تک اس کے جگر کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. مطلب میں اس اینگل کی طرف بتانا چاہتا ہوں.
اچھا اب اس میں کوئی ڈائریکٹ شراب پی رہا ہو یا کچھ ایسی دوائیاں لے رہا ہو جس کے اندر الکوہل 8% تک اس کی باڈی میں چلی گئی، یعنی اس میں یہ ہم ابھی مذہب کی طرف نہیں جا رہے، ہم ایک پریکٹس کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ ایسی دوائیں کھا لی، کچھ ایسی غذائیں کھا لی کہ جن غذاؤں نے یا دواؤں نے ہمارے خون میں الکوہل لیول کو بڑھا دیا، اس صورت میں جب ہم یہ دوائیاں لے رہے ہوں گے تو یہ تیز اثر کریں گی اور ان اثرات کو یہ دیکھیں جہاں بھی الکوہل کا ذکر آئے گا وہاں کوئی نہ کوئی خطرناک بات جڑی ہوئی ساتھ. اچھا اسی طرح الکوہل سب سے زیادہ جو سب سے برا اثر ڈالتی ہے وہ لیور کو اوپر ڈالتی ہے. اب لیور پر چونکہ اثرات سب سے برے ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اینالجیسک گروپ میں بھی الکوہل اگر کہیں اس نے ڈائریکٹ استعمال کی یا ان ریئیکشن الکوہل جسم میں پڑ گئی تو اس کا لیور جو ہے نا اس کے ٹاکسک یعنی اس میں زہریلے مادے پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اور اسی طرح اگر انفلامٹری ڈرگس میں تو وہ بھی لیور کو ڈیمیج کریں گے اگر ساتھ الکوہل پی جائے یا بن جائے، یعنی دونوں صورتوں ان سے ہٹ کے یہ ایک سوال ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں خالی آپ انرجیسک نہ کریں، بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جس میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر میں اجازت دی جائے ہومیوپیتھی کی طرف تو اس میں باقاعدہ طور پر الکوہل کے اندر ہی ساری وہ دوائیاں ملا کر دی جاتی ہیں. جو آپ نے اینٹی ہسٹامین بتائی اس میں بھی الکوہل کو کسی نہ کسی اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایز اے کیمیکل الکوہل جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا اب آپ الکوہل کو شراب مت سمجھ کے اس طرف ذہن چلا جاتا ہے. آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں کہ جیسے مثلا سرکہ ہے، جیسے چینی ہم کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو اینڈ پر کچھ کیمیکلز ہمارے جسم میں بنتے ہیں، وہ الکوہل سے ریلیٹڈ بنتے ہیں. اچھا اسی طرح سرکے کا استعمال ہے، سرکے کے بھی آپ فارمولے دیکھیں تو وہ بھی الکوہل سے کافی قریب والے ہیں. الکوہل کی اتنی قسمیں ہیں کہ بہت ساری اس کو آپ کچھ نہ کریں، بہت ڈفرنٹ کیٹیگری ہے سرکہ کو طریقے سے جائے گا. میں اگلی بات یہی عرض کرنے والا تھا کہ اتنی زیادہ الکوہل کی ویریشن اور ویرائٹی ہے کہ کچھ فوڈ گریڈ میں آتی ہیں چیزیں، کچھ جا کر میڈیسن گریڈ میں چلی جاتی ہیں اور کچھ اس سے اوپر ہوتی ہے جو کیمیکل گریڈ میں چلی جاتی ہے. تو جس کو حرام کہا گیا ہے، جس کو مذہب نہ لیا گیا ہے، وہ عام طور پر کیمیکل گریڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو حواس باختہ کرنے کی فوری صلاحیت رکھتی ہیں. اچھا پھر ایک میڈیسن گریڈ الکوہل ہوتی ہے، وہ عام طور پر دوائیوں کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے. جیسے آپ کا سوال ہے کہ جیسے کھانسی کے سیرپ عام طور پر اس کے اندر الکوہل موجود ہوتی ہے پہلے سے، ٹھیک ہے. اور بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جس کے اندر الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم میڈیسن گریڈ الکوہل کہتے ہیں. اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم مذہب کی طرف نہیں جا رہے. اگر آپ کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہو تو کسی عالم دین سے رابطہ کر سکتا ہے. لیکن ایک آتی ہے فوڈ گریڈ الکوہل. اچھا فوڈ گریڈ الکوہل جو ہے نا وہ بالکل بھی حرام نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری غذاؤں کے اندر موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں. ڈسٹور کریں فوڈ گریڈ الکوہل کوئی ہوتی نہیں ہے، چاہے الکوہل کو الکوہل کہتے ہیں جو شراب ہے وہ دیکھیں from that آپ ایتھائل الکوہل کہہ رہے ہیں، واٹس اباؤٹ میتھائل الکوہل؟ میتھائل الکوہل تو ہے نہیں رہا. سنو ہماری شراب کا مطلب جو ہے وہ ایتھائل الکوہل ہے جو گنے سے بنتی ہے، جو سے بنتی ہے. اب یہ ہے نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ اگر سرکے کے فارمولے کو لیتے ہیں، سرکے سے وہ اب اس کا ایکشن کیا ہے؟ اور یہ ایسڈ ہے. چلیں ہم سرکے کو تھوڑی دیر میں بخش دیتے ہیں. اب بہت ساری دوائیاں غذائیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹ غذا میں الکوہل بھی نہ ہو لیکن ہمارے کھانے کے بعد میٹابولزم میں جا کر الکوہل بناتی ہیں. تو اب اس کے اوپر ہماری کوئی بندش نہیں ہے، کوئی ایسی ہم بات نہیں ہے. مگر موضوع کی طرف اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ اصل میں جو ہے کہ یہ ساری والی الکوہل چاہے وہ اس کو ہم نے کیمیکل گریڈ لی ہو، میڈیسن گریڈ، فوڈ گریڈ کوئی بھی لی ہو، یہ چاہے ہم نے خود لی ہو یا خود ہمارے میٹابولزم کے اندر بنی ہو، یہ غیر دوائیوں پر اثرات ہے. جو دوائی ہم نے کھائی اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ الکوہل جو ہے نا یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے لی گئی. اگر ہمارے سسٹم میں موجود ہے تو اس پر اثر کرے گی. اور اس لیے ہمیں دوائیاں کھاتے ہوئے
خصوصی طور پر یہ جو 3 گروپ ہیں انالجیسک گروپ اور اینٹی ہسٹامین اور اینٹی انفلیمیٹری، اس میں ہمیں ضرور چیک کر رہے ہیں کہ ہمارا 24 آور میں پچھلے فوڈ پیٹرن کیا تھا اور اگلے 24 گھنٹے میں کون سا ہوگا. پچھلے 24 گھنٹے والے نے فوری اثر کرنا ہے کیونکہ وہ پہلے سے بلڈ اسٹیٹس بن چکا ہوگا. لیکن جو دوائی ہم کھاتے ہیں وہ پیچھے کی طرف اثر نہیں کرتی، دوائیاں ہمیشہ آگے کی طرف اثر کرتی ہیں، لہٰذا اگلے 24 گھنٹے کو مدد کرنا بھی ضروری ہے. نام لینا پسند کریں گے جس سے باڈی کے اندر جا کے واٹر جو ہے بیکاز اٹس ویری سب سے پہلی چیز ہماری پسندیدہ چینی مٹھائی نہیں کہنا چاہیے، میٹھا ان دا شیپ آف سکروز، جو کہ ٹوٹ کے گلوکوز بھی بنتا ہے. یہ جب ہمارے اسٹیپ 1 سے اسٹیپ 2 میں ہمارے میٹابولزم میں جاتا ہے تو سرٹن مالیکولز آف الکوہل بناتا ہے، لیکن یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمبینیشن کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹھا کھانے کے بعد ہماری بہت لمبے عرصے کھانے کے بعد باڈی میں تیزابیت کا معدے کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے. اب وہ جو ایسڈ بن رہے ہیں اس کے اندر پوری چینز کو دیکھیں تو اس میں الکوہل کے مالیکول بھی کہیں ہوتے ہیں. تو میٹھا جو ہے نا ہمارے تمام فوڈ گروپس میں وہ والی چیز ہے کہ جو الکوہل کو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ پروموٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اچھا، اس کے علاوہ ابھی تو سب کا دھیان گیا ہوگا سکروز یعنی سفید چینی کی طرف. اب دوسرا جو گروپ ہے نا وہ بھی میٹھا ہی ہے لیکن وہ چینی نہیں جی، وہ آپ اسٹارچ کو لے لیں جو پھیکا زبان کو لگتا ہے لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی گلوکوز کو بنا رہا ہے، یا ٹوٹ کر کہیں پر جا کر اسٹیپ 3 اسٹیپ 4 میں جا کر الکوہل کو بنا رہا ہے. اب تیسرا گروپ ہمارے چکنائیوں کا گروپ ہے جو فیٹی ایسڈ جن کو کہتے ہیں. یہ جب ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹنے کے کسی پروسیس میں الکوہل کے مالیکول بنتے ہیں. یہ وہ والی ساری 3 گروپ ہیں. ویسے تو غذا کے 6 گروپ ہیں، باقی 3 رہ گئے وائٹامن، منرلز اور واٹر. ان تینوں میں الکوہل نہیں بنتی، نہ پانی میں نہ وائٹامنس میں نہ منرلز میں. ٹھیک ہے، نیگلیجبل. ہاں مطلب کہنے کا مطلب جو سی بھی بنتی ہے اس کا ایک مالیکول بھی بنتا ہے. تو آج کا جو پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو دوائی ہم نے کوئی سی بھی کھائی ان میں سے اس کو اس چیز سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ الکوہل کہاں سے ہے. اس نے سسٹم کے اندر دیکھنا ہے کہ الکوہل موجود ہے تو اس نے اپنا ریئیکشن الکوہل کے مطابق. تو لہٰذا ان 3 گروپس کو استعمال کرنے والے میٹھا جو ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ لیول جو ہے نا وہ رکھیں، یعنی ڈائریکٹ چینی یا پھر اسٹارچز کا بہت زیادہ استعمال ہے، یا فیٹی آئل جیسے ہوتے ہیں انکلوڈنگ دیسی گھی، ان سب کو دھیان سے استعمال کریں. اگر وہ یہ 3 گروپس میں سے کوئی دوائی استعمال کریں. یہ اصل پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوسز عام طور پر ادویات کے ساتھ جوس کا استعمال کا رجحان رہتا ہے. ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جوس وغیرہ انرجی کے ساتھ نہ لے. یہ میرا سوال بھی ہے اور اچھا بھی. دوسرا یہ پچھلے لیکچر میں یہ چیز کور ہوئی آپ ان دوسرے جو ہے نا جوسز کے بارے میں. جی، تو دوسرا یہ ہے کہ کتنے دن تک ریگولر یوز کرنے سے یہ ٹاکسک افیکٹس ہے کہ ایک ڈوز سے زیادہ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. جی شکریہ سلیم صاحب. وہ میں کمنٹس کے اندر ہی جواب دیا تھا، سوال بھی اور جواب بھی. تو ہم جوسز کے بارے میں یہ پہلے بات کر بھی چکے ہیں. آپ کہنے سے پہلے ریکیپ کی ہے پچھلے لیکچر کو، اور پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جوسز کا نیوٹریشنسٹ تو میں ویسے جوس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ جوس کسی پھل کا نکالتے ہیں تو اس کا جو سب سے امپورٹنٹ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جس میں بہت اچھی چیز آپ نکال کے پھینک دیتے ہیں، وہ چھلکا یا پل یا اس کا فائبر جس کو ہم نکالتے ہیں. سوری سر، یہ ٹاپک ہے. دوسری بات کسی ملک کا وہاں جوس امپورٹ کیا جاتا ہے، کیرامل یہاں پر نہیں ہوتا، وہاں جوس آئے گا یا اس چیزوں سے جوس استعمال کرنا پڑے گا. جوس آف ٹائم بیکم انویلیبل فار اے پرسن. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیوٹریشنسٹ کسی بھی طرح کے جوس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. اچھا، اس کی ریزن کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا سیب ہے ہمارے پاس، سیب کا جوس نکالا جا سکتا ہے، کینو کا جوس نکالا جا سکتا ہے، بہت سارے پھل ہم جوس نکال سکتے ہیں. وہاں پر جو بنیادی نیوٹریشنسٹ پہلا پوائنٹ ہے
کہ آپ اس میں سے گلوکوز یا اس طرح کی چیزیں تو لے رہے ہیں، واٹر اینڈ گلوکوز، لیکن جو فائبر آپ کو کام جس نے دینا تھا آپ کے سسٹم کو جس نے ٹھیک رکھنا تھا وہ آپ نے نکال دیا. تو ابھی تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں لینا چاہیے. وہ اگلا بھی اسٹیپ آتا ہے کہ سم ٹائمس کو بندہ ایسا پیشنٹ ہے جو اب چیونگ نہیں کر سکتا، اس کے دانتوں کا مسئلہ ہے، جو اولڈ ایج ہے وہ مسئلہ ہے ایکسیڈنٹلی، اب وہ چیونگ نہیں کر سکتا. تو اب ہم تو نہیں کر سکتے کہ تم بھی جوس نہ پیو، اب تو اسے زندہ رکھنا اس کو، تو زندہ رکھنے کے لیے تو ہم اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. اچھا اب تیسرے اسٹیپ میں بات آتی ہے، وہ آتی ہے کہ جیسے ہمارے پاس گریپ فروٹ ہے، ہمارے پاس کرین بیری نہیں بھی ہے، ہمارے پاس اور کچھ چیزیں موجود ہیں. یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے فوڈ پیٹرن اور دوا جو ہے اس کا ساتھ کمبینیشن بنانا ہے. اس لیے جوسز کے پوائنٹ آف ویو سے تینوں پوائنٹ میں نے بتا دی ہیں جہاں چاہے جس کو فٹ کرنا ہے. اب دوسرے کو شکریہ آپ کا. جب بھی میں سلائڈ بنا رہا تھا میں سوچ رہا تھا اگر یہ سوال نہ آیا نا آئیڈیا سے تو میں نے آئندہ لیکچر نہیں کرنا. اس لیے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سننے کی حد تک اور بات ہے لیکن پارٹیسپیٹ کرنے کی حد تک پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے ٹچی ہیں. اینٹی بایوٹکس کا عام طور پر یہی ہے کہ جب آپ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں تو آپ دودھ پیے ساتھ سے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت زیادہ ہائی اینٹی بایوٹک لے لی اور دودھ پیے تھوڑا سا کہتے ہیں، لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو فیٹس ہوتی ہیں دودھ کے اندر وہ اینٹی بایوٹکس کے ایکشن کو سلو کرتی ہیں. اچھا اب دونوں باتیں ایک ہی وقت میں درست ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اینٹی بایوٹکس کے ایکشن کو ڈیری پروڈکٹس یا ملائی یا دودھ اپنا چکنائی جو ہے وہ ایکشن کو سلو کرتی ہے، لیکن جب ہم دوائیاں مسلسل استعمال کر رہے ہیں 3 دن 5 دن یا 7 دن اینٹی بایوٹک تو ساتھ ہی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ دودھ لے بھی. تو اس دونوں چیزوں کے پیچھے 2 ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں، ان کانسیپٹس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ جیسے فٹ فیل کریں آپ ویسا کریں. پہلی بات ہے کہ یہ بالکل اپنی جگہ بات درست ہے سائنٹیفکلی کہ جب آپ چکنائیاں لیتے ہیں تو اینٹی بایوٹک لیں گے تو اینٹی بایوٹک سلو ہو سکتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اس کا حل کیا بتا رہا ہے ڈاکٹر نے، وہ ڈوز بڑھا دیتے ہیں یا فریکوینسی بڑھا دیتے ہیں. اگر اس نے 1 کیپسول 1 دن میں دینا تھا وہ 2 دے دیتے ہیں. وہ اس کا کیا ذہن میں ہے اب ڈاکٹر کو پتا ہے، ڈاکٹر کے اندر سے ماشاء اللہ چلا پڑتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں ساتھ جو دودھ دے رہا ہوں 2 گولیاں دے رہا ہوں، 1 گولی کے اثر ہی نہیں کرے دودھ کی وجہ سے اور 1 کریں گے تو اس کا مطلب اس کا جو اینٹی بایوٹک میں اس نے جتنا اینٹی بایوٹک ڈیزائرڈ ہے اتنا اس پر اثر کر دیا. دوسرا جو کانسیپٹ ہے دودھ پینے کے پیچھے وہ یہ ہے کہ دودھ کے اندر لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہوتے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ آپ جراثیم کو جراثیم کو ہم اس مخلوق کو کہتے ہیں جو بیماری پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ جو بیکٹیریا فرینڈلی بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں دنیا میں جیسے دہی کے اندر ہے جیسے دودھ کے اندر ہے وہ فرینڈلی بیکٹیریا. جب ہم اینٹی بایوٹک کوئی سی بھی کھاتے ہیں تو فرض کریں اگر وہ براڈ اسپیکٹرم ہے تو اس نے ہمارے یہ جو جیسے کہتے ہیں یعنی منہ سے لے کر اسوفیگس اسٹمک چھوٹی آنکھ بڑی آنکھ اس پورے کے اندر جتنے بھی جراثیم ہیں سارے مار دیں گے. یہ دیکھنے بغیر کہ اس میں سے دشمن جراثیم کون سا ہے اور اس میں فرینڈلی بیکٹیریا کون سا ہے اس سے بات ہے. اب جب اس اینٹی بایوٹک نے قتل عام اتنا کر دیا تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ایسی فوڈ لیں کہ جو جا کر پھر وقتی طور پر فرینڈلی بیکٹیریا کو اور وہ دوسرے کم ہو جاتا ہے. یہ ریڈ سیل جو ہے بلڈ کے اندر فوڈ کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے تو کم ہو جاتا ہے. روبٹ کو کیا کہا گا لسی پی جائے دہی دیتی ہے وہ بہتر ہے اسے دوسرے دہی کے بارے میں کیا کہا گا. اس میں لو فیٹ کا ایشو ہے نا، لو فیٹ ہے اسکن جو ہے اس میں مکھن نکال کے رسی پی جاتا ہے چھاچ کو کہتے ہیں. بات یہ ہے نا کہ اس میں جو فل فیٹ ہے نا فل فیٹ انفیکٹ جتنی فل فیٹ ہوگی نا اتنی ہماری اینٹی بایوٹک کے پروسیس کو سلو کرے گا. تو ہم ان سے بچنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ دودھ بھی پی لیں اور اگر اسکن بھی پی لیں جس میں فیٹ نہ ہو
تو وہ کیا کرے گی؟ پھر بھی بیکٹیریا دے گی فرینڈلی بیکٹیریا. تو اس کا سیدھا حل نکل آئے گا ہمارے پاس کہ ہم دودھ پئیں گے کون سا اسکیم جی چھاچ لے سکتے ہیں, مطلب کوئی سی بھی جو لو فیٹ چیز ہے نا وہ لے. تو اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دودھ بھی پیے ساتھ, تو قطر اس کا آپ نے یہ مطلب نہیں لینا کہ فل فیٹ ملک آپ نے لینا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لو فیٹ ملک لینا ہے, اور تاکہ اینٹی بایوٹک کے اثرات بھی ہوں اور ساتھ فرینڈلی بیکٹیریا پیدا کریں. یہ دودھ نہ استعمال کریں, اگر اس کا پراپر رزلٹ لینا ہے جلدی. ہاں جی, لیکن اس صورت میں دوائی کون بھی دے گی؟ کمیشن کا معاملہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں موشن شروع ہو جاتا ہے تو انہیں تو دودھ لینا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ دودھ لیں تاکہ آپ کا تھوڑا ٹھیک رہے. ڈائریا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ کو اینٹی بایوٹک کو سیو کرنے کے لیے اسٹمک کو دودھ ساتھ میں لیتے رہیں تاکہ آپ کا یہ موشن نہ ہو. نہیں, اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو دودھ لینے کا کانسیپٹ جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے نا, وہ صرف یہ کی کہ چونکہ اینٹی بایوٹک نے جسم کے اندر تمام بیکٹیریا کو مار دینا, وہ فرینڈلی ہو یا اینیمل ہو, تو ان کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے دودھ تو دیا جاتا ہے. اصل کانسیپٹ تو یہ ہے. اب آتے ڈائریا کی بات. ڈائریا ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ ہے, وہ ضروری نہیں سب کو ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی شاید اینٹی بایوٹک سے اتنا تعلق بھی نہ ہو, لیکن کسی پیشنٹ ٹو پیشنٹ جیسے فرق ہوتا ہے. اگر کسی کو ڈائریا والا پرابلم ہے تو وہ پھر دودھ کی بجائے دہی اور کیلے وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے, اور دہی اور کیلے کا استعمال آپ کو وہی فائدہ دے گا جو دودھ دے گا, لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جو دودھ پیتے تو ان کو ڈائریا بنے, ایسے نہیں ہے کیونکہ سسٹم کی بات ہے. ڈائریا پتہ کرتا ہے دہی ڈائریا تو روکتی ہے. ہاں, اور یہ جو بیسلس بیکٹیریا کی میں نے بات کی ہے نا, یہ دودھ سے زیادہ دہی میں ہوتا ہے, کیونکہ جب دہی کو کلچر کیا جاتا ہے, جمایا جاتا ہے, جب اس کے اندر جو بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے وہ بیسلس بیکٹیریا جو کہ فرینڈلی بیکٹیریا. ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹک مینوفیکچرنگ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فرینڈلی جراثیم کو بچائے, وہ کتنا ڈیمیج ہے. سیدھا سا جواب ہے, ڈرون طیارے سے جو میزائل نکلتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہے تو وہ کہیں کہ میں نے ملا عمر کو مارنا ہے یا ڈاکٹر سلطان کو مارنا ہے. وہ جب اس نے چلنا ہے تو جتنے لوگ وہاں ہیں سب کو مارنا ہے.